بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ وائرل ہو رہی ہے کہ عورت کا شادی کے بعد اپنے نام کے ساتھ شوہر کا نام لگانا حرام اور ناجائز ہے۔ ناظرین خوش آمدید، مرحبا اینڈ ویلکم ٹو مصباح احمد سوشل میڈیا۔ میں اپنے چینل پر نئے آنے والے تمام صارفین سے درخواست کرتی چلوں کہ یوٹیوب کے اس تعلیمی، اصلاحی اور تربیتی چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت پہنچے۔ ظلم و جہالت کے بازار میں اٹھنے والی آواز کو لائک، شیئر اور کمنٹ کی صورت میں سپورٹ کریں۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى کی عملی مثال بنیں۔ پرسنلی بھی مجھ سے اس حوالے سے پوچھا گیا، تو آئیے قرآن و حدیث سے جانتے ہیں۔ قرآن کریم سورہ احزاب آیت نمبر 4 اور 5 رب العزت کا فرمان ہے، وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، اس نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو حقیقی بیٹے نہیں بنایا۔ ادعوہم لآبائہم، انہیں ان کے باپوں کے نام سے پکارو۔ ناظرین، عرب معاشرے میں متبنہ بیٹے، اڈاپٹڈ سن کو حقیقی بیٹا قرار دے دیا جاتا تھا، ولدیت بھی دی جاتی تھی اور وراثت بھی، جیسا کہ صحیح بخاری کتاب الصحیح میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ یہ آیات نازل ہونے سے پہلے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنہ بیٹے زید کو زید بن محمد کہتے تھے۔ جوں ہی یہ حکم نازل ہوا، یہ آیات اتریں، تو ہم اسے زید بن حارثہ کے نام سے پکارنے لگے۔ ناظرین، اس آیت کی روح سے کوئی بھی مرد یا عورت ولدیت کے خانے میں تبدیلی نہیں کر سکتے، یہ حرام ہے۔ اسی طرح بیوی بھی شادی کے بعد کوئی عورت، شوہر تو کیا کسی کا بھی نام ولدیت کے خانے میں نہیں لکھ سکتی، اور گود لیا بچہ کہ جس کو باپ بن کر پالیں پھر بھی ولدیت کی جگہ اسے اپنا نام نہیں دے سکتے، یہ اسلام میں حرام ناجائز ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری حدیث نمبر 4326 سعد بن ابی وقاص اور ابو بکرہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے سنا، من ادعا الى غیر ابیہ وہو یعلم فالجنت علیہ حرام، جو شخص جانتے بوجھتے کسی غیر کو اپنا باپ قرار دے تو اس پر جنت حرام ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث سنن ابو داود میں صحیح سند کے ساتھ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے سنا، من ادعا الى غیر ابیہ او انتمى الى غیر موالیہ فعلیہ لعنت اللہ المتتابعہ الى یوم القیامہ، جس نے اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کے باپ کو اپنا باپ بنانے کا دعویٰ کیا، یا کسی نے اپنے مالک کے علاوہ کسی اور کے مالک کی طرف اپنے آپ کو منسوب کیا، تو اس پر قیامت تک اللہ کی لعنت پرستی رہے گی۔ ناظرین، قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں مرد ہو یا عورت، کوئی بھی اپنی ولدیت تبدیل نہیں کر سکتا، یہ حرام ہے، مگر کوئی مرد یا عورت جیسے اپنا فرسٹ نیم تبدیل کر سکتے ہیں، ویسے ہی لاسٹ نیم بھی تبدیل کر سکتے ہیں۔ یہ ولدیت بدلنا نہیں ہے، جیسا کہ ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے کہ شادی سے پہلے کوئی عورت اگر اپنا لاسٹ نیم والد کا لکھ دیتی ہے، شادی کے بعد اگر وہ شوہر کا لکھ دیتی ہے تو یہ ولدیت کا بدل جانا ہے۔ یاد رکھیں، یہ ولدیت کا بدل جانا نہیں ہے۔ جیسے کوئی بھی اپنا فرسٹ نیم تبدیل کر سکتا ہے، لاسٹ نیم بھی کر سکتا ہے۔ نام رکھنے میں مکمل آزادی ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ نام کا دوسرا حصہ والد کا ہی نام ہو، کہ اپنے نام کے ساتھ ہم خان، چودھری، حجازی، ہزاروی جو لگانا چاہیں لگا سکتے ہیں، یہ ولدیت نہیں ہوتی۔ جیسے ہم اپنا پہلا نام، پہلا حصہ کوئی بھی چاہیں
مقرر کر سکتے ہیں، بالکل اسی طرح دوسرا حصہ بھی۔ کوئی عورت اپنے نام کے ساتھ شوہر کا نام لگانا چاہے تو لگا سکتی ہے، کیونکہ یہ ولدیت بدلنا نہیں ہے، کیونکہ وہ کبھی بھی شوہر کو والد نہیں لکھ رہی ہوتی، بلکہ شادی سے پہلے اس کا نام کا جو دوسرا حصہ ہے وہ والد کا نام تھا، شادی کے بعد اس نے اپنے نام کا دوسرا حصہ شوہر کا لگا دیا، دوسرا حصہ بدل دیا۔ اسے اختیار ہے، کوئی بھی کبھی بھی اپنا پورا نام یا آدھا نام بدل سکتا ہے، جیسا کہ اکثر لوگ اپنا نام تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ ولدیت کے خانے میں والد کا نام اور زوجیت میں خاوند کا نام ہی ہوگا، جبکہ اپنا نام جو کہ عموماً 2 یا 3 لفظوں پر مشتمل ہوتا ہے، کوئی بھی کچھ بھی رکھ سکتا ہے۔ یہ پھر الگ بات ہے کہ نام اسلامی ہونے چاہیے، کیونکہ نام کا اثر ہوتا ہے، لیکن اگر شادی کے بعد عورت اپنے نام کے ساتھ شوہر کا نام لگانا چاہے تو یہ جائز ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ یہ ولدیت بدلنا نہیں ہے، جبکہ اسلام میں قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں ولدیت بدلنا حرام ہے، نام بدلنا حرام نہیں ہے، خواہ پھر پورا نام بدلیں یا آدھا۔ السلام علیکم۔